بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے کثیر مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن انسان کو اشرف ترین بنایا۔ سب سے زیادہ شرف اور فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو عطا فرمائی، تو اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، یعنی مخلوقات میں سب سے شرف والی مخلوق۔ تو اب یہ جو شرف دیا گیا، یہ فضیلت جو دی گئی تمام مخلوقات پر، یہ کس وجہ سے دی گئی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل رکھی ہے، جس سے انسان اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، جبکہ دیگر جانور، حیوانات، چرند پرند وغیرہ، ان کے اندر عقل نہیں ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ تو اسی وجہ سے، اسی عقل کی وجہ سے، اسی علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پہ انسان کو شرف عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی۔ تو اسی سے علم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان گویا کہ انسان اسی لیے ہے کہ اسے علم حاصل کرنے کی طاقت دی گئی، علم حاصل کرنے کے لیے اسے عقل و شعور سے نوازا گیا۔ تو قرآن کریم میں آیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ یہ سجدہ جو کروایا گیا، یہ جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں پر عطا فرمائی، یہ بھی علم کی وجہ سے تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جتنی بھی چیزیں تھیں، سب کے نام، ان کے اوصاف، ان کے احوال، ان کے حقائق سب بتا دیے، سب الہام فرما دیے۔ اس کے بعد ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ ان چیزوں کے اسما بتاؤ، یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے عاجز آ گئے، کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا۔ تو حضرت آدم کو فضیلت عطا فرمائی کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، تمام علم اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا، کثیر علوم سے نوازا۔ لیکن پھر رب کریم قرآن کریم میں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے قل رب زدنی علما، اپنے محبوب کو اتنا کثیر علم عطا کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے اپنے محبوب کو کہ اے محبوب میری بارگاہ میں یوں عرض کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ رب العالمین کا آپ پر فضل عظیم ہے، یعنی علم کو فضل عظیم بتایا گیا۔ تو اسی سے علم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ جو احادیث مبارکہ کی طرف اگر ہم آئیں تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تکن الخامس فتہلک، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، سیکھنے والے بنو، یا پھر ان سے محبت کرنے والے بنو، یا پھر ان کی اتباع کرنے والے بنو، یعنی کسی نہ کسی جہت سے علم سے تمہارا تعلق ہو، محبت ہو۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو فرمایا ولا تکن الخامس فتہلک، ان میں سے پانچواں مت بننا کہ تم ان چاروں میں سے کوئی بھی کیٹیگری نہ رکھتے ہو، ایسا مت ہونے دینا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو علم اتنا اہم اہمیت رکھتا ہے، اتنی فضیلت رکھتا ہے، اور علم کی فضیلت عبادت پر ہے، یعنی علم اگر اور عبادت میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو علم افضل ہے عبادت سے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو درداء تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم کتاب اللہ کی ایک آیت کا علم سیکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے 100 نوافل سے زیادہ بہتر ہے، اور اس حال میں صبح کرنا کہ تم علم کا ایک باب سیکھو، یہ تمہارے لیے 1000 نوافل سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے 100 نوافل پڑھنا کیا کوئی آسان کام ہے؟ ہم سے 2 نوافل بڑی مشکل سے پڑھے جاتے ہیں، تو 100 نوافل یعنی ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن فرمایا گیا کہ علم سیکھنا اس سے بڑی عبادت ہے، اس سے زیادہ شرف اور فضیلت رکھتا ہے۔ تو علم کی اہمیت اور فضیلت پر قرآنی آیات اور احادیث جتنی بیان کی جائیں کم ہے، یعنی وقت اپنے دامن میں اتنی زیادہ وسعت نہیں رکھتا
کہ ہم ساری حدیثوں کو، ساری قرآنی آیات کو بیان کیا جائے، اگر اس پر گھنٹوں کی نشستیں ہوں تو وہ بھی کم پڑ جائیں۔ تو اسی لیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان، بلکہ خود انبیاء اکرام علیہم السلام ہمیں علم کے حصول کے لیے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، علم کے حصول میں کوشاں نظر آتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی مثال لی جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور آپ کے ایک انصاری صحابی، تو کاروبار بھی کرتے تھے لیکن علم بھی سیکھنا تھا۔ تو اب اس کا حل یہ نکالا کہ آپ نے اپنے صحابی سے باری باندھ لی۔ ایک دن آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوتے، پورے دن حاضر رہتے، علم سیکھتے، اور وہ جو صحابی تھے وہ کاروباری معاملات سنبھالتے تھے۔ جب آپ رات کو آتے تو پورا جو علم پورے دن سیکھا ہوتا وہ سب ان کو سکھا دیتے۔ اگلے دن معاملہ برعکس ہوتا کہ وہ انصاری وہ جو صحابی تھے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم سیکھتے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر کاروباری معاملات دیکھتے اور رات کو آ کر آپ سے علم سیکھ لیتے۔ تو یہ علم کا شوق تھا، یعنی کاروباری حضرات بھی یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم جناب کاروباری معاملات میں پھنسے ہوتے ہیں، یہ معاملہ ہے، دوسرے معاملہ ہے۔ تو ان چیزوں کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، انبیاء کرام کی سیرت میں ہمیں اس طرح کے نمونے ملتے ہیں کہ انہوں نے باوجود مصروفیات علم کو ترجیح دی، علم کو سیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اتنا شوق رکھتے تھے علم کا کہ جب کبھی معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے جو معلوم نہیں ہے مجھے، تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور ادب یہ کرتے تھے ان کا، اپنے استاد کا ادب یہ کرتے تھے کہ جا کر کھٹکھٹاتے نہیں تھے، بلکہ چادر بچھا کر ان کی دہلیز پر بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں پہ خود فرماتے ہیں کہ وہ مٹی اڑ کر میرے چہرے پر آتی تھی، چہرہ گرد آلود ہو جاتا تھا۔ جب وہ صحابی باہر نکلتے تو پھر وہ کہتے کہ آپ نے کھٹکھٹایا کیوں نہیں؟ تو پھر آپ یہی فرماتے ہیں کہ ادب کی وجہ سے میں، یعنی صحابی بعض اوقات یہ بھی کہتے کہ آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، تو آپ فرماتے کہ پیاسا چشمے کے پاس آتا ہے، چشمہ پیاسے کے پاس نہیں جاتا، تو میں علم کا پیاسا ہوں اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا میں نے مثالیں دی، اور بھی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طلب علم پر ایک کثیر واقعات ہیں، کثیر روایات موجود ہیں، ایک پورا تسلسل ہے، پوری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اس قدر محنت اور مشقت کی۔ تو اس میں ہمیں سیکھنا چاہیے ان روایات سے، اس علم کی فضیلت اور اہمیت سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، جس وجہ سے ہمیں شرف عطا کیا گیا ہے، ہم اس سے محروم نہ رہیں بلکہ علم سیکھیں، اور آج کل تو سیکھنے کے ذرائع بہت ہی آسان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔